کہیں ہم صرف گشت کر لینے کو یا صرف تھوڑی سی نفلیں پڑھ لینے کو یا صرف تھوڑا سا ذکر کر لینے کو ہم اس کو پورا دین نہ سمجھیں. یہ دین کے اعمال ہیں. دین کا تعلق آدمی کے معاشرے سے بھی ہے, دین کا تعلق آدمی کے کاروبار سے بھی ہے, دین کا تعلق آدمی کے گھر کی شادی بیاہ سے بھی ہے. کہ نفلیں تو بہت لمبی ہے اور اعمال میں دیکھنے میں بالکل سر فہرست ہے, لیکن جب گھر میں شادی کا موقع آیا تو ہر ایک منہ میں انگلی دے رہا کہ اللہ اکبر, یہ فلاں کے گھر کی شادی. کیونکہ ہم بہت دور ہیں. نہیں, ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں پورے دین پر آنا ہے. لیکن میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں اور بزرگوں, یہ قربانی چاہتا ہے. بغیر قربانی کے, بغیر اطاعت کے اور بغیر اللہ کی رضا کے جذبے کے, نہج حضور کا ہو, نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو, اصولوں کی پابندی ہو اور جان و مال کی قربانی ہو, پھر خدا نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے. اور ان سب کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا, محنت قربانی کے ساتھ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, صحیح نہج کے ساتھ ہو, آپس کی محبت کے ساتھ. محبت آپس میں دلوں کا جوڑ, یہ ہمارے کام کی جان. یہ کہ جب اس طرح یہ کام ہوتا ہے پھر اللہ نے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے. یہ تو مہا سنت ہے. اس ادنا سنت کی طاقت کا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا, جو عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں ہے. مسواک بارہا آپ نے سنا کہ خط آیا وہاں سے امیر المومنین کے نام کہ صاحب اتنے دن ہو گئے, کبھی اتنا وقت نہیں لگا ہے فتح کرنے میں اور میدان جیتنے میں. اب ہمارے ساتھ بڑی بڑی طاقتیں ہیں. یہاں سے کیا گیا, یہاں سے جواب یہ جا رہا کہ دیکھو حضور کی کون سی سنت چھوٹ رہی ہے. اب جو دیکھا ہے قافلے نے اور امیر نے, ایک مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے. یہ عجیب بات تھی کہ جب کسی کو اپنی چوک کا احساس ہوتا, بڑے بڑے صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, لیکن عجیب بات یہ تھی اپنی چوک کا احساس ہوتے ہی فوراً اس میں رجوع اور انابت ایسی پیدا ہوتی, پوری امت کے لیے ایسا سبق پڑھا گیا کہ خبردار, چوک انسان ہی سے ہوتی ہے, لیکن رجوع کرنا, توبہ کرنا, انابت, یہ عین آدمیت اور انسانیت کی بات ہے. اس کے علاوہ اپنی چوک پر جتائی, یہ شیطانیت کی بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات یاد ہوگی, بارہا سنی ہوگی. قحط سالی تھی اور مصر سے قافلے آ رہے ہیں, ایک ایک وقت میں ہزاروں آدمی کھانا کھا رہے ہیں, لیکن قحط سالی دور نہیں ہو رہی. ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ارے عمر کو کیا ہو گیا, یہ کہاں سے قافلے منگوانے کے چکر میں پڑ گئے. یہ تو دعا ہوگا. اس انداز کا خواب انہوں نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا. انہیں فوراً فکر ہو گیا کہ اللہ اکبر. اب جو مدینے والوں کو جمع کیا کہ بھئی یہ خواب ہے, تعبیر کیا ہے. ایک صحابی نے کہا جی یہ تو بہت کھلی سی بات ہے, آپ تو دعا کے راستے سے مسائل کے حل لینے والے ہیں, آپ مصر والوں سے قافلے منگوانے کے چکر میں کہاں پڑ گئے. بس اپنی چوک کا احساس. کون؟ امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, جس کے نام کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے, کسرا اور قیصر جس کے نام سے تھراتے ہیں, لیکن اپنی چوک پر فوراً اللہم انا نستغفرک, اللہم انا نستغفرک ونستسقیک, پروردگار جو چوک ہوئی معاف کر دے, معافی مانگتے ہیں اور تیری رحمت کے ہم محتاج. یوں کہ ابھی مدینے میں اس وقت حال یہ تھا کہ دور دور 4 سمتوں میں کہیں کوئی بارش کے آثار نہیں, نہ کوئی ابر کا ٹکڑا تھا, لیکن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا, کیا دعا, بہت مختصر, انا نستغفرک ونستسقیک. لیکن یوں کہ چاروں طرف سے
اب امنڈ کر آیا ہے، اب بادل جو امنڈ کر آئے ہیں، اب مسلادھار پانی پڑا ہے، اب بادلوں میں سے یہ آوازیں آئی، اتاک الغوث ابا حفصین، اتاک الغوث ابا حفصین، اتاک الغوث ابا حفص۔ اللہ نے آپ کی یہ عجیب بات تھی، چنانچہ وہاں بھی فوراً انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم سے یہ چوک ہو رہی ہے، مسواک ہم سے چوک، فوراً انابت، فوراً رجوع، مسواک کا اہتمام، مسواک کاٹنے کے لیے درختوں پر چڑھے۔ لیکن عجیب وہی بات، تعلیم کا حلقہ کہیں لگتا ہے، اثرات کہیں قائم ہوتے ہیں، کسی گلی میں ہوتا ہے، اثرات کہیں اس کے پہنچتے ہیں، شہر روزہ کہیں اللہ نے ایسا کام دیا ہے، بے شک میرے بھائی اور دوستو ابھی ہم کام سمجھے نہیں ہیں، ابھی ہم کام سمجھے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی بلندی سمجھا دے، اور اس کی بلندی کے ساتھ اس کی نزاکتیں بھی سمجھا دے، اس کے اصول بھی اللہ پاک ہم پر کھول دے، اس کی حقانیت کو ہم پر کھول دے، اور اس پر جان و مال لگانے والا بنائے۔ ابھی ہم کہ تعلیم کہیں ہو رہی ہے، اثرات اس کے کہیں پر۔ اب صحابہ درختوں پر چڑھے ہیں کہ مسواک کاٹیں گے، سامنے جو دشمن نے دیکھا کہ کوئی تو کاٹ رہا ہے اور کسی نے مسواک بنا کے اپنے دانتوں مسواک کرنی شروع کر دی ہے، بس یہ دیکھا تو ان کے دلوں پر اثرات حق تعالی شانہ نے کیا ڈالے، وہ یہ سمجھے کہ اب تو یہ اتنے خفا ہیں اور اتنے غصے میں ہیں کہ شاید دانت تیز اس لیے کر رہے ہیں کہ پکڑ پکڑ کے کچا ہی ہم کو کھانے کا ارادہ ہے۔ یہ رعب اللہ نے دشمن کے دل میں ڈالا، اور وہ ایسے بھاگے ہیں کہ ان کی پکی پکائی ہنڈیائیں صحابہ کے کام آئی۔ اعمال میں بڑی جان، اعمال میں بڑی طاقت، سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان تمام سنتوں میں مہا سنت اور سب سے پہلی سنت جس کی آپ نے آواز لگائی وہ ایمان کی دعوت ہے۔ جب کوئی دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، اپنی جان و مال لگاتا ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لگاتا ہے، دنیا والوں سے کوئی چیز نہیں چاہتا ہے، اللہ نے اس میں بڑی طاقت رکھی۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔